کریم نمبر 9091۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، دو آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ذکر فرمائی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مفاد کی وجہ سے، غرض کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے دین سے پھر جائیں، اور نمبر 2 پھرنے کے بعد دشمن کو خوش کرنے کے لیے، دشمن کی خوشنودی کے لیے اسلام پر طرح طرح کے اعتراض بھی شروع کر دیں اور اپنی وفاداری کا ثبوت دشمن اور کافروں سے دیں، ان کی چاپلوسیاں کرتے ہوئے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات کریں۔ فرمایا ایسے طبقے کی اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو، کل آپ نے سنا ہے کہ کفر کے مرتد ہونے کے بعد توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن فرمایا اس طبقے کی قبول نہیں ہوگی، یہ گمراہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ اس کے دل کو پلٹا دے گا، آخرت بھی برباد ہے۔ اور پھر اگلی بات ذکر کر کے فرمائی جو لوگ کافر مر گئے یا جو لوگ مرتد ہو کر دین پر اعتراض کر کے مر جائیں، فرمایا آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، یہ زمین بھر کر سونے کی فدیے میں بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے دے، ان کا فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ سونا زمین بھر کر سونا دے گا کوئی کہاں سے؟ گویا کہ فرمایا سخت مجرم طبقہ ہے یہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور ادھر تو یہ کہیں گے فلانا میرا حمایتی، فلانی جماعت میری حمایتی، فلاں حمایتی، فرمایا اللہ کی پکڑائے گا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا کل آپ نے سنا مرتد ہونے کے بعد توبہ قبول ہوتی تھی، اور بہت سارے لوگوں کی ہوئی تھی، عبداللہ بن حتل کی باندی کی ہو گئی، اوروں کی ہوئی۔ جی فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے، کفر کر گئے، بعد ایمانہم اپنی ایمان کے بعد، مفاد کے پیچھے، غرض کے پیچھے، دولت کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، چھوکری کے پیچھے، پھر نمبر 2 ثم ازدادوا، پھر وہ بڑھتے چلے گئے، بڑھاتے چلے گئے، کفران، کفر کی باتیں، دین پر اعتراض، نبی پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، چاپلوسی کے لیے کرتے چلے گئے۔ فرمایا یہ طبقہ سن لے، کبھی توبہ بھی کرنا، بڑھاپے میں مر کر بیمار ہوتے ہوئے، لن تقبل، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبتہم، ان کی توبہ، واولئک، اور یہی صفات والے، کفر بھی، کفر کے بعد اسلام پر اعتراضات بھی، اور کفر کی ہم خوشامتیں کرنے والے، ہم الضالون، یہی گمراہ طبقہ ہے، کبھی ہدایت نہیں پائے گا۔
ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہو گئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار حالانکہ وہ کافر تھے، فلن یقبل پھر ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم ان میں کسی ایک سے بھی نہیں قبول کیا جائے گا، کیا چیز؟ ملء الارض زمین بری ہوئی ہو، ذہباً سونے سے، زمین بری ہوئی سونے سے بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولو افتدی بہ اگر یہ زمین بری ہوئی فدیے میں دینا بھی چاہیں تو، اگر دینا چاہیں بھی تو قبول نہیں ہے، دیں گے کہاں سے اگر۔ اولئک یہی صفات والے لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے عذاب علیم درد دینے والا عذاب، وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی بھی نہ مددگار، کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ کل آپ نے سنا تھا کہ جو لوگ کسی غرض کے پیچھے، کسی مفاد کے پیچھے، کسی دولت کے پیچھے، کسی عہدے کے پیچھے، نوکری کے پیچھے، چھوکری کے پیچھے اسلام کو چھوڑ کر چلے جائیں، مرتد ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، ساری دنیا کی لعنت ہے، اور لعنت والا جہنم میں ہوگا۔ اللہ محفوظ فرمائے ہمیشہ ہمیشہ۔ لیکن ساتھ ساتھ فرما دیا کہ جو لوگ مرتد ہونے کے بعد میں اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دے دے، توبہ کی توفیق دے دے، توبہ قبول ہے۔ الا الذین تابوا وہ لوگ جہنم سے بچ گئے جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، من بعد ذالک واصلحوا اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کر دی۔ اور وہ بہت سارے لوگ ایسے مرتد ہوئے بعد میں توبہ کر کے آئے تو توبہ قبول ہو گئی ہے، اپنا ظاہر بھی درست، باطن بھی درست، عقیدہ بھی درست کر لیا، ایمان بھی درست کر لیا، توبہ قبول ہے۔ لیکن آج اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں وہ طبقہ مرتد ہوا، مرتد ہونے کے بعد اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے ہیں، اور آج کل ہے کہ بہت سارے لوگ مفاد کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر کا اعلی کار بن گئی، دولت کے پیچھے اسلام کو چھوڑ دیا، غیر کا اعلی کار بن گئے، اعلی کار، نوکری کے پیچھے دین کو چھوڑ کر غیر کا اعلی کار بن گئے، چھوکری کے پیچھے غیر کا اعلی کار بن گیا، یہودیت کے ساتھ تعلق ہے، مرزائیت کے ساتھ تعلق ہے، عیسائیت کے تعلق ہے، آغا خانیوں کے ساتھ تعلق ہے، اسماعیلیوں کے ساتھ تعلق ہے، کوئی بھی باطل فرقہ پیسہ دے کر اس کو لے لیتا ہے اور یہ چلا جاتا ہے۔ پیسہ ہے، نوکری ہے، کاروبار دیتے ہیں، دکان کھول کر دیتے ہیں، کاروبار چلا ہوا دیتے ہیں، نوکری دے دیتے ہیں، چھوکری دے دیتے ہیں، بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چلا گیا چپ کر کے کام کرتا رہے، مفاد کے لیے پھسل گیا، لیکن چپ رہے، اللہ کسی وقت بھی اس کو ہدایت دے دے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا، توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے دل میں مفاد کے پیچھے جلا گیا، لیکن اسلام کی قدر ہو، قرآن کی قدر ہو، اللہ کسی وقت اس کے دل کو پلٹائے گا، توبہ کی توفیق دے دے گا اور توبہ کی قبول ہو جائے گی۔ چلا گیا تھا بیچارہ، انسان عاجز ہے، کمزور ہے، پھسل گیا تھا، پیسے کے پیچھے پھسلا، نوکری کے پیچھے پھسلا، لیکن دل میں وہ پرانی روایت کے مطابق کہ میرا قرآن ہے، ٹھیک ہے، مجھے قرآن کو برا نہیں کہنا چاہیے، عظمت والی کتاب ہے، محبت والی کتاب ہے، اور اس کے اوپر وہ بندہ بھی دیکھا تھا، اور کئی واقعات ایسے آئے، کئی واقعات آئے ہوں گے۔ انگلینڈ کے اندر جانے والا ایک بندہ تھا، چلا گیا، نوکری کے لیے گیا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ گوری کے ساتھ شادی ہو جائے تو نیشنلٹی مل جاتی ہے، بندہ پختہ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرنا، ایک گوری کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا، محبت بھی ہو گئی، عشق بھی ہو گیا، اور اگلوں نے بھی اس کو آہستہ آہستہ لینے کی کوشش کی۔ جوان ہے، قریب کرتے چلے گئے، وہ بھی اندھے عشق میں چلا گیا۔ اندھے عشق کے بعد اس نے کہا شادی کر لو۔ پھر انہوں نے کہا
شادی تو میرے والدینوں کے ساتھ بات ہوگی، پھر گویا شکنجے میں پکا کرنے کے لیے والدینوں تک بھی بات چلی گئی ہے۔ پہلے خود اکیلی شکنجے میں ڈال رہی تھی، والدینوں سے بات کی، اس نے کہا یہ جتنے بھی انگریز ممالک ہیں مسلمان جاتے ہیں، قانون ان کا وہاں ان کی تائید کرتا، ہماری نہیں کرتا ہے، ہمیں ایک مہاجر سمجھا جاتا ہے، ملازم پیشہ سمجھا جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب اس کے قانون کے اندر اسٹامپ پیپر پر لکھ دیا کہ شادی کر کے دیں گے، لیکن ساری ان کی منشا کے مطابق، اور اس کو کہہ دیا یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں نا یہ نماز نہیں چلے گی، شادی کرو۔ اب عشق میں آخری منزل تک پہنچا ہوا تھا، بڑھتے 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 آخری سٹیج ہو گیا تھا، کہا یہ نماز چھوڑنی پڑے گی، اس نے کہا چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا ہمارے ساتھ شادی کرو گے تو، اس نے کہا چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ قرآن کہتے ہیں، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا، کہا چھوڑ دیتا ہوں۔ لکھ لیا، لے لیا، سارا کچھ کر کے شادی ہو گئی ہے۔ اب پابند ہے بیچارہ، گوری مل گئی ہے، گوری ہی کے نام سے چلا گیا، کہتا ہے یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ گوری گھر میں آ گئی ہے، وہ بھی، لیکن اللہ اکبر، یہ میں نے کہا دل میں ایک بات ہو تو اللہ رحمت کر دیتا ہے۔ کمرے کے اندر شوکیس کے اندر کچھ کتابیں لگی ہوئی ہیں، قرآن بھی اپنی ترتیب کے ساتھ ایسے لگا ہوا ہے، اور کتابیں بھی ایسے کھڑی لگی ہوئی ہیں۔ اب اس پہ پابندی ہے، اسٹامپ پیپر میں عدالت میں لکھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھے گا، کلمہ نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، لکھا ہوا ہے، لکھا نہیں تو جرمانہ ہوگا، قید ہوگا۔ تو نے ہماری شہری عورت کے ساتھ شادی کر کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے؟ لیکن قرآن لگا ہوا تھا۔ اب کچھ دن شادی رچا لی ہے، عشق تھوڑا سا نیچے اترنے لگا، خمار تو جانے لگا۔ اب اللہ اکبر، عیسائیت میں غسل نہیں ہے، اگر صبح غسل کرتا پھر پھنستا، اوے تو مسلح ہے، یہ تو مسلح صبح شادی غسل کرتے ہیں، غسل ناپاک، غسل بھی نہیں کر سکتا، پھنس گیا۔ کہتے چھوڑو بھائی غسل بھی۔ تو جاتے وقت کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا ہو، کچھ دل میں محسوس کیا کہ بڑا سرمایہ گم ہو گیا، کوئی چیز گم ہے، بندے کو ہوتا ہے نا، ادھر نمازی بندہ بھی ہو نا، نماز نہ پڑھی ہو نا، یہ سمجھتا ہے کوئی چیز گم ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بعد میں یاد آتی ہو نماز نہیں پڑھی میں نے۔ اللہ اکبر، یہ اندر ایک چیز ہے نا وہ اس کو متاثر کرتی ہے، اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اب اس نے کہا کوئی چیز گم ہے، کرتے کرتے سوچو بچار، پریشانی کے عالم میں صبح آفس جاتے وقت دور سے قرآن کو دیکھتا، قرآن شوکیس میں لگا ہوا ہے، یہ بھی حصہ لگا ہوا ہے، دور سے دیکھتا ہے، اوے تو میری عظیم کتاب اللہ کی تھی، مجھ سے رہ گئی ہے، دنیا کے چکر میں مجھ سے رہ گئی، دل میں بولتا نہیں ہے، دل میں کہتا، واپس آتا ہے پھر محبت کے ساتھ دور سے قرآن کو دیکھتا ہے، یہ میرے اللہ کی کتاب ہے اور عظیم تھی اور مجھ سے رہ گئی ہے۔ یہ آتے جاتے دیکھا کرتا تھا، گویا قرآن کی محبت دل میں ہے، گالیاں قرآن کو نہیں دی ہیں، اسلام کو گالیاں نہیں دی، بلکہ قرآن کا ادب ہے دل میں، اور پھنسا ہوا بیچارہ قرآن کو کھول کر دیکھ نہیں سکتا، دیکھے گا تو پھنستا ہے۔ چند دن ایسے قرآن کو دیکھتے دیکھتے چلا جاتا، اسی پر بیچارہ آسرا کرتا رہا، گویا مرتد ہو گیا بیچارہ، سب کچھ لکھ کر دے گیا، کلمہ چھوڑ گیا، سب کچھ کر گیا، لیکن دل میں ابھی قرآن کی سابقہ محبت ہے، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ عورت بڑی تیز تھی، اس نے کہا یہ یہاں کھڑے ہو کر کچھ دیکھتا ہے شوکیس میں، کتابیں دیکھیں، اندر قرآن تھا، اس نے ساری کتابیں اٹھائیں، باہر جا کر ڈیر میں پھینکی جہاں سامان اٹھانے والے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ آفس سے آیا، شوکیس کی طرف دیکھا، عادت کے مطابق نہیں تھی، کتابیں ہی نہیں ہیں، قرآن بھی نہیں، اس کے سر پٹا، سو تیری خیر ہوئے، اور کتابیں کی طرف، بکس کہاں ہیں؟ نے کہا وہ بیکار تھی، نہ تو اسٹڈی کرتا تھا، میں اسٹڈی تھا، میں نے باہر پھینک دی۔ یہ دوڑے گیا، وہ سمجھ گیا یہ اپنے قرآن کے لیے دوڑا ہے، سمجھ تو وہ بھی گئی، دوڑے قرآن وہاں ردی کے ٹوکرے میں ٹیڑھا پڑا ہوا تھا، اٹھایا، سینے سے لگایا، ہو تو عظیم کتابیں کدھر پھینک دیا ہے،
قرآن کو لے کر آ گیا، کہتے ہیں اس کو ادھر رکھ، اور بھی کتابیں ساتھ لائیں بچنے کے لیے رکھ دی ہیں، ان کو ادھر رہنے دیں، میں اسٹڈی کروں گا۔ انہوں نے کہا اور کتابیں اسٹڈی نہیں کرے گا، تو اس کو لے کر آیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ قرآن یا اس گھر میں ہوگا یا میں ہوں گی۔ اس نے کہا قرآن تو ہوگا، اس کو تو نہیں پھینکتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر میں جاتی ہوں اور میں پرچہ کرتی ہوں، میں والدینوں کو بتاتی ہوں، پرچہ گئی، پرچہ ہو گیا۔ یہ پرچے سے بچنے کے لیے دوڑتا ہوا گیا، غسل کیا، کہتا ہے غسل کیا، دنیا اور بدل گئی ہے، گند پڑا ہوا تھا، اور غسل کر کے مسجد میں بیٹھ کر کونے میں کہیں دور مسجدیں وہاں دائیں بائیں بیٹھ کر رو رہا ہے، اللہ معاف کر دے بڑی غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے بڑی غلطی ہو گئی ہے، اتنا عرصہ جنابت میں رہتا تھا، گند میں رہتا تھا، قرآن سے دور، کلمے سے دور، یا اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا تھا، تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ میری توبہ۔ روئی، ادھر رو رہا ہے، ادھر پولیس آ گئی، گھر میں گرفتاری ہے۔ مسجد میں آنے کی وجہ سے، قرآن کو سینے سے لگانے سے قرآن والے نے بچا لیا، مسجد میں بیٹھ گیا۔ اس مسجد میں نہیں، دور ایک مسجد چلا گیا، اس مسجد میں پولیس آ گئی کہ قریب مسجد ہے مسلموں کی، ہو سکتا ہے ادھر ہوگا، تلاش کیا نہیں ملا۔ کرتے 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 بعد میں امام صاحب نے کہا بندہ روتا کیوں ہے؟ کہا میرے ساتھ یہ معاجرہ ہے اور کسی طریقے سے پاکستان نکالو، مجھے گرفتاری کی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہاں سے نکلا، سچی توبہ کی اور واپس آیا، کہنے لگا اب قرآن کے ساتھ جڑ گیا ہوں، اب نہیں جا سکتا ہوں۔ یہ قرآن کی وہ عظمت بھی، ایک معجزہ بھی دیکھو، قرآن کو صرف آپ تو کھول کر دیکھتے ہو، خدا کے بندوں فتنوں سے بچ جاتے ہو، سنتے ہو فتنے سے بچتے ہو، قرآن کو محبت سے بند بھی دیکھ، اللہ فتنے سے بچاتا ہے۔ اس نے قرآن بند دیکھا ہے محبت کے ساتھ، قرآن نے اس کو بھی محروم نہیں کیا، نواز دیا، توبہ کی توفیق دے دی، بچا لیا جہنم سے، اور انگریزوں کی عدالت سے بھی بچا لیا، جیل سے بھی بچا لیا۔ بعد میں بیچارہ کسی طریقے سے فٹو فٹ بھاگا نکلا، کہتا ہے میری توبہ، نہ پاؤنڈ کماؤں گا نہ کچھ کماؤں گا، اپنے دین کے ساتھ رہوں گا۔ اور اس کی نے یہ تفصیلی کہانی مختلف ہمارے جو رسالے ہوتے ہیں ان کے اندر آئی تھی، اور اس کے اندر وضاحت آئی تھی۔ اللہ رب العالمین رحم کا معاملہ سب سے فرمائے۔ یہ قرآن کی محبت ہے جو اللہ رب العالمین اس کی کایا پلٹ دیتے انسان کی۔ کفر کیا تھا لیکن بکواس نہیں کیا، توبہ کی توفیق ہو گئی ہے۔ لیکن ایک آدمی مفاد کے پیچھے جا کر کفر کرے اور پھر کفر کرنے کے بعد غیر کا کار بن کر اسلام پہ اعتراض کہ باطل خوش ہو جائے، نبی پر اعتراض باطل خوش ہو جائے، اسلام پر اعتراض باطل خوش ہو جائے، اور باطل کو خوش کر کے اسلام کے اوپر اعتراض کرتا رہے گا، اللہ فرماتے اس بدماش کو دوبارہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ اور آیت میں اس کا ذکر کر کے فرمایا تو مرتد ہو جاتا ہے انسان، ایک کمزور ہے، لیکن توبہ کی تو اللہ توفیق بھی دے دیتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم، وہ لوگ جو کفر کر چکے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اسلام پہ اعتراض، نمازوں پہ اعتراض، دین پہ اعتراض، نبی پہ اعتراض، نبی کے صحابہ پہ اعتراضات، یہ کفر ہے۔ یہ ایک اعتراض کیا ایک کفر، دوسرا اعتراض کیا دوسرا کفر، ثم ازدادوا کفرا، کفر میں بڑھتے چلے گئے اور غیر کو خوش کرتا رہا، نوکری پکی کرتا رہا، مفاد پکے لیتا رہا، ایڈی لیتا رہا، دیکھو میں اعتراض کرتا ہوں اسلام کے اوپر، میں مسلمانوں کو زج کر دوں گا۔ اور ایسے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، یعنی ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کو مرتد بنانے کے لیے کام کرتے اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ تو قرآن سے اتنا متعارف نہیں ہے، وہ پھنس جاتا ہے، وہ بھی اپنے دماغ میں وہ اعتراض لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور بہت سارے ساتھی کبھی کبھی علماء سے رابطہ کرتے ہیں، علماء جواب دیتے کہ تو یہ تو میں سمجھتا تھا یہ ہے، اب یہ تیرا جواب یہ ہے، اب سمجھ آ گئی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اور ایک صاحب مجھے یاد ہے، اللہ معاف فرمائے، بار بار 250 صفحات کے کتاب لے کر آیا تھا، بڑے دنوں گھومتا پھرتا دیکھتا رہتا تھا میں اسے۔ ایک دفعہ آ گیا، میں مدرسے میں بیٹھا ہوا اسی وقت وقفہ کیا، آ گیا، کہتا ہے جی مجھے دفتر والوں نے آپ کے پاس بھیجا، تو آپ میرے سوالوں کا جواب دیں گے، میں نے فلاں سے بھی اعتراض کیے، جواب نہیں ہوا، فلاں سے بھی ہوئے نہیں ہوئے، فلاں سے بھی ہوئے نہیں ہوئے، فلاں سے بھی، تمام جماعتوں کا
وڈیروں کے نام لے لیے اسلامی جماعتوں کے، فلاں مجھ سے چھپتا ہے، فلاں مجھ سے چھپتا ہے، فلاں مجھ سے چھپتا ہے، مختلف باتیں کی لمبی تفصیل۔ لیکن آپ تو بچے ہیں، آپ کی کتنی عمر ہے؟ میں نے کہا میری اتنی عمر ہے۔ کہتا آپ سے میرے بچے بڑے ہیں اور میرا زندگی کا بڑا تجربہ ہے، بڑی ریسرچ ہے، بڑی تحقیق کر کے میں نے یہ باتیں کی ہیں، آپ کیسے جواب دیں گے مجھے؟ میں نے کہا جواب تو اللہ ہی دے گا، آپ کا اگر شبہ ہے تو بات کرو۔ آپ کو کہتے دفتر میں قاری سید الرحمان صاحب میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا اور آپ کی طرف بھیج دیا۔ میں نے کہا اچھا چلو۔ اس کے اعتراضات ایک کیا دوسرا کیا۔ میں نے کہا خدا کا بندہ، یہ اعتراضات تو عربی لغت کو بھی نہیں سمجھا، عربی گرامر کو نہیں سمجھا ہے، اور جو جن بزرگوں کے نام تو نے لیے ان کا عربی گرامر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلامی جماعت میں ہونا اور بات ہے، اے عربی گرامر کو مدرسے کے اساتذہ کھنگالتے رہتے ہیں، آپ کو رخ ان لوگوں سے کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان پہ اعتراضات کرتے ہیں، فلاں جواب نہ دے سکا، فلاں نہ دے سکا۔ تو مختلف باتیں وہ کرتا تھا، مختلف جماعتوں کے وڈیروں کو اس نے بڑی عجیب عجیب کہا۔ تو میں نے دیکھا اس کا ایک اعتراض دوسرا اعتراض، جواب دیتا چلا گیا۔ کہتے ہیں آپ بچے ہو کر میرے آگے بولتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا آپ کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے، یہ قانون نحو کا گرامر کا یہ ہے، اس قانون کے تحت یوں ہے یوں ہے یوں ہے، سارے 3-4 جواب دیے۔ کہتا ہے یہ 250 میرے پاس اعتراضات ہیں، یہ کتاب ہے، اس کا جواب مجھے ٹائم دو، میرے فلاں جگہ آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں آؤں گا۔ میں نے اس کو کہا یہ اعتراضات تو نے کہاں سے سیکھے، کہاں سے جمع کی، یہ بتا دو۔ نہیں یہ بعد میں بتاؤں گا، آپ مجھے مزید جواب دے دو۔ میں نے کہا ان اعتراضوں کا جواب ہو گیا مطمئن؟ کہتا ہے میں دوبارہ ریسرچ ادارے میں جاؤں گا، ان کو سے میں پوچھوں گا یہ جواب مولوی دیتا ہے۔ میں نے کہا تو تجھے اعتراضات کا میں نے جواب دے دیا، تسلی نہیں ہوئی تو اعتراض کس نے سکھائے تھے؟ خیر نتیجہ یہ لگا یہ ہمارے سٹلاؤ ٹاؤن میں ان کا ریسرچ ادارہ ہے جو باقاعدہ کلاسیں لیتا ہے اور اسلام کے خلاف اعتراضات ہی پڑھاتا رہتا ہے، قرآن پر اعتراضات ہی پڑھاتا رہتا ہے۔ اور میں نے کہا بزرگوں کتنی عمر؟ کہتا ہے میری 75 سال عمر ہے، میں کرنل ہوں، لٹیر ہوں، میں نے یہ تحقیقیں کی، اسلام میں بڑی کمزوریاں ہیں، قرآن میں بڑی کمزوریاں ہیں۔ میں نے کہا توبہ کر، عمر تیری جانے والی ہے، تو قرآن کے اعتراضوں کے پیچھے پڑ گیا، تو کیا حل کرے گا، میں کیا حل کروں گا؟ قرآن اتارنے والے نے اتارا ہے، جس پر اترا وہ بڑا کامل تھا، تو میں دونوں ناقص ہیں۔ خدا کا بندہ تیری میری عقل بھی ناقص ہے اور تجھے اتنی تحقیق بھی نہیں ہے، یہ گہرے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے قرآن کی تفسیر وہ کرے جو 14 علوم کا ماہر ہو۔ تجھے ایک علم بھی نہیں آتا ان میں سے۔ میں نے کہا صرف آتی ہے، نحو آتی ہے، لغت آتی، بلاغت آتی ہے، فصاحت کا پتہ ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا تو تجھے کیا تکلیف ہے قرآن کے اندر آنے کی؟ چھوڑ اس کام کو۔ لیکن اعتراضات سکھائے جاتے ہیں، لوگوں کو مرتد بنایا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس پر کام ہو رہا ہے، ادارے موجود ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے وہ اداروں میں ایک صاحب کو کہا، اس نے کہا اللہ مغفرت فرمائے، ہمارے ایک ساتھی تھے یہاں کے، وہ بھی ایسے اعتراض کرتے۔ میں نے ایک دفعہ اس کو کہا جی صاحب سچ بتانا، آپ کے اعتراضات مرزائیت کے اور عیسائیت کے ہوتے ہیں، جواب تو میں دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ واحد آدمی ہیں جواب دیتے ہیں، میرے ساتھ دوست بندے اور ہیں، ہمارا جو آفس کا وڈیرا ہے وہ فلاں صاحب ہے، اس نے بھی ایک عہدے کا ذکر کیا، بریگیڈیئر صاحب ہیں، لٹیر ہیں، وہ ہمیں بیٹھ کر ریسرچ تحقیق بتاتے ہیں کہ یہ اسلام پہ یہ اعتراض ہیں، ان مولویوں کو کوئی پتہ نہیں۔ ہم بہت ساری مسجدوں میں جاتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، مولوی چپ ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی وہاں خدا کا بندہ کوئی حافظ، کوئی قاری ہوگا، کوئی درمیانہ ہوگا، تم نے جیت کے ساتھ رابطہ کب کیا ہے؟ لیکن بہرحال اس کو میں نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں ساتھی کا نام فوت ہو گئے ہیں، میں نے کہا حاجی صاحب سچ بتا دو، یہ اعتراض کرنے والے یا مرزائی ہیں یا عیسائی، آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے؟ کچھ دنوں کو ہنسا، چند دنوں کے بعد کہا خدا کی قسم آپ نے صحیح سمجھا ہے، میں نے پہلے مجھے بھی دھوکا تھا کہ یہ لوگ تحقیق والے ہیں، مولویوں کی تحقیق نہیں، مولوی پاگل ہیں، ان کو نہیں سمجھ آتی ہے۔ میں نے جب آپ کے یہ اعتراضوں کا جواب وہاں دیکھا، مجھے حقیقت نظر آئی، ہمارا بڑا بھی مرزائی ہے اور اس کے نیچے 6 بندے عیسائی اور مسلمان بن کر ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ادارے کے اندر ہیں ہی وہی۔ میں نے کہا پھر توبہ، کیا توبہ ہے جی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ بہرحال وہ بڑا ہنس مکھ تھا اور اس کے ساتھ کھلی طبیعت ہو گئی تھی ان کو۔ ہمارے ایک دو نئے درس والے ساتھی آج کل نہیں ہیں، وہ بھی اس کو پھر تنگ کرنے لگے، حاجی صاحب مرزائی کیا کیا دیتے ہیں آپ کو؟
وہ پھر ہنسا کرتا ہے آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو بھی لے جاؤں، لیکن بہرحال وہ پیچھے آ گیا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، بڑا اچھا آدمی تھا، اچھا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور بعد میں کہتا مجھے اب سمجھ آئیے کہ اسلام کا لیبل لگا کر بھی اسلام پہ اعتراض ہے، یہ کیسا کام ہے؟ یہ ہے ثم ازدادوا کفرا، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے کرتے کفر میں بڑھتے چلے جاؤ۔ فرمایا جو اسلام پر اعتراض کرے گا لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے، واولئک ھم الضالون، یہ گمراہ ہوں گے۔ اور نمبر 2 آگے فرمایا توبہ قبول نہیں ہے تو پھر ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، وہ لوگ جو ایسا کفر کر گئے اور کفر کی حالت میں مر گئے، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العالمین زمین بھر کر بھی یہ سونا لائیں اور کہیں ہماری جان بخشی جائے، نہیں بخشی جائے گی، پکا پکا جہنم۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگرچہ یہ زمین بھرا ہوا فدیہ بھی دیں گے ان کی قبول نہیں ہوگی۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں ایک جنتی شہید کو لایا جائے گا، لاؤ آؤ ادھر آؤ، اس کو کہا جائے گا تیری چاہت کیا ہے، خواہش کیا ہے؟ کہا گا اللہ جنت میں سب کچھ دیکھا، وہ بھی دیکھا جو خیال میں بھی نہیں تھا وہ بھی ہے، کوئی خواہش؟ کہا کوئی زندگی کی خواہش ہے بتا؟ کہا ایک خواہش ہے میری۔ کہا کیا؟ نعمتوں میں سے نہیں نعمتیں بر سب کچھ ہے، ایک خواہش ہے مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں کہ شہادت کے وقت جو اسلام کے لیے جان دی تھی، جو لذت آئی وہ دوبارہ لوں گا، اور جنت میں جس پروٹوکول کے ساتھ مجھے اعزاز کے ساتھ داخلہ کیا یہ دوبارہ پروٹوکول میں لوں گا، دنیا دیکھے گی۔ اس کام کے لیے میں جانتا ہوں یا اللہ مجھے واپس لٹا دو۔ کیوں؟ اللہ فرمائیں گے کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے واپس جانا چاہتا ہوں، ارجو الی الدنیا لکرامت، میں اس اعزاز اور کرامت کی وجہ سے واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے بھیج۔ اللہ کہے گا نہیں واپس تو نہیں بھیجتا ہوں، یہ معاملہ ٹل ہے، جنت کے اندر کوئی تمنا ہے تو وہ کر، وہ پوری کروں گا۔ جو آ گیا دنیا میں ایک دفعہ فوت ہو گیا دوبارہ زندہ نہیں ہے، جا مسئلہ ختم ہے آپ کا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کافر کو لائے گا، کافر کو لائے گا جو جہنم سے، تیری کوئی تمنا ہے؟ جی مجھے جہنم سے نجات۔ اچھا جہنم سے نجات ملنے کے لیے تو کوئی فدیے میں کیا دے گا؟ کہ یا اللہ میرے پاس جو کچھ ہوگا دے دوں گا، میری جان بچ جائے۔ اللہ کتنا کچھ دے گا؟ اور جو کچھ میرے پاس ہوگا دے دوں گا۔ کہ اللہ خود کہے گا اگر زمین بھری ہوئی سونا آپ کے پاس ہو، زمین کلو 2 کلو نہیں، زمین بھری ہوئی سونا آپ کو دے دیا جائے، وہ زمین بھرا ہوا سونا دے کر اپنی جان چھڑائے گا، کہے گا جی چھڑاؤں گا، اتنا سونا بھی مل جائے گا، میں سونا لٹا دوں گا اور جان بچاؤں گا، سارا کوئی لٹا دوں گا۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، نہیں کرے گا تو۔ میں نے دنیا میں تجھ سے چھوٹی سی چیز مانگی تھی کہ دل میرا پیدا کیا ہو، دل میں میری محبت رکھ۔ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے خالق مان، میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بس دنیا ساری تیری، آخرت تیری، صرف میرا ثانی نہ ٹھہرا، نہ عبادت میں، نہ اطاعت میں، نہ تابعداری میں، نہ وفاداری میں، نہ حاکمیت میں۔ میں نے یہ کہا میرا ثانی نہ ٹھہرا، تو نے میرے ثانی ٹھہرائے۔ کوئی کس کو میرا ثانی ٹھہراتا، کوئی کس کو ثانی ٹھہراتا، مفت کا سودا تھا، تو نے میری بات نہیں مانی ہے۔ آج مجھے دنیا بھر اتنا سونا دیتا ہے، تو جا قبول نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اسی کا ذکر کیا ہے، کافر مر جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگ جو کفر پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے چلے جائیں گے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا۔ آج اسلام پر اعتراض کرتے مسلمان کا مرتد ہو گئے ہیں، دنیا میں موجود ہیں۔ پچھلے دنوں بڑے آئے تھے میڈیا پہ بھی، اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں والے نام تھے، عائشہ عمر، دوسرا کیا زکا، ایک اور بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے اسلام پہ اعتراض کرنے والے آئے، ہمارے میڈیا میں تھے، مرزائی تھے، یہودی تھے، اور باہر دنیا میں جا کر یہاں سے گئے،
وہ عائشہ ایک اور عائشہ بھی تھی جس نے امامت کرائی اور کہا امامت عورت کرا سکتی، عورت مرد کرا ہی نہیں سکتا ہے۔ لو بھائی آگے عجیب عجیب چھوڑے، دنیا میں تماشا لگا، اللہ نے تباہ تو کر دیا، نابود تو کر دیا ان کو، اللہ ایسوں کو ذلیل کر دیتا ہے، لیکن یہ ان کے پیچھے کون ہیں؟ حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سلمان رشدی نے بکواس کیا، ہر ایک ملک حمایتی کھڑا ہو گیا، ہم حمایتی، خبردار ہاتھ نہ لگانا، خبردار نہ لگانا۔ پچھلے دنوں میں نے سنا اس کو وہ لگ بھی گیا ہے، سلمان رشدی کو خنجر لگا، ہاں پچھلے دنوں مار دیا، کیا اس کا بڑا پرانا تھا، اس کے حمایتی بڑے نکل لگائے۔ سلمان رشدی کون؟ مرتد ہوا، مسلمان یہودی بن کر اسلام پہ اعتراض کرتا، یہودیوں سے ایڈ لیتا، یہودی اس کے حمایتی، عیسائی اس کے حمایتی، باطل قوتیں اس کی حمایتی، امریکہ حمایتی، برطانیہ حمایتی، واہ فوجیں حمایتی۔ اللہ کہتا ہے ادھر حمایت ہے، میرے پاس آؤ گے، اولئک لہم عذاب علیم، اسلام پہ اعتراض کرنے والوں کو دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، ان کا کوئی بھی حمایتی نہیں ہوگا۔ وہاں کون حمایت کرے گا اللہ کے پاس؟ اللہ ہم سب کو بچائے اور اسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، نبی کی محبت اور وفاداری نصیب فرمائے۔ اس لیے کوئی دائیں بائیں سے شبہ شیطان پیدا کرے یا شیطانی چمچے پیدا کرے، شبہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی محقق عالم سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کے شبہات سے، ان کے فتنوں سے بچائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا۔